اپنی طرف کر لیا اسے منسوب، تیرے دہن سے جو نکلا کلام کیا۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزت محترم سید عبدالقیوم حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی بسالی شریف، ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے تعارف ہوا تو ان کے بزرگوں کے ساتھ تو ہماری بہت اچھی پیری مریدی بھی تھی اور آنا جانا بھی۔ بلے شاہ صاحب، ملک صاحب آپ کو یاد ہوگا، ان کے صاحبزادے آج ہمارے سٹیج پہ تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ عزت محترم جناب ملک خالد محمود عوام صاحب، میرے نہایت ہی واجب الاحترام جناب غلام مصطفیٰ صدیقی صاحب۔ میں ان تمام علماء کرام اور ثنا خان حضرات کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ سبحان الله۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔
پر کرے تاکہ پیچھے لوگ جو ہیں وہ پیچھے بیٹھ جائیں، اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد ہدیہ عنایت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہایت ہی انکساری کے ساتھ، کیونکہ سرکار کے ثناخوان جو ہوتے ہیں ان کو بلانے کے لیے دائرہ مطالعہ میں اتنے زیادہ الفاظ نہیں ہوتے، بہرحال ان سے آج جانا ریکویسٹ کر سکتے ہیں، التماس کر سکتے ہیں، تو میں نہایت انکساری کے ساتھ التماس کروں گا حافظ محمد شہید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ عنایت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے۔ حافظ محمد شہید۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آ سونے نو سونے نو راضی کریے تے کہ زندگی دا اتبار نام او دے دا ورد بڑھائیے وہ جیڑا آسیاں دا غمخوار۔ او سونا سب سونے نالوں ہنالے دو جگ دا سلطان او دلدار نیازی ساڈا جیڑا خالق دا یار۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے مینوں دفناؤ قبر جانے نبی جانے، مدینے مینوں دفناؤ قبر جانے نبی جانے۔ ثنا خواں محمد دا حشر جانے نبی جانے۔ ثنا خواں محمد دا حشر جانے نبی جانے۔ میں منیتا بڑا اوکھا اے برزخ دا سفر یارو، میں منیتا بڑا اوکھا اے برزخ دا سفر یارو۔ کفن تے نعت لکھ چھوڑو قبر جانے نبی جانے۔ کفن تے نعت لکھ چھوڑو قبر جانے نبی جانے۔ ثنا خواں محمد دا حشر جانے نبی جانے۔ عمل بھی
کچھ نہیں پلے پرے بڑا فخر ہے مینوں عمل بھی کچھ نہیں پلے پرے بڑا فخر ہے مینوں کرنا پانجے تن دا وہ کر جانے قبر جانے مینوں کرنا پانجے تن دا وہ کر جانے قبر جانے مدینے مینوں دفنا ہو قبر جانے نبی جانے مجھے وصلہ کفن دے کے جس دم دفن کرو یارو مجھے وصلہ کفن دے کے جس دم دفن کرو یارو جنازے تے دعا منگنا اثر جانے نبی جانے جنازے تے دعا منگنا اثر جانے نبی جانے قضا ہوندی تے پئی ہووے پر نظر دی نہ قضا ہووے علی مشکل کشا رضی تعالیٰ عنہ علیہ السلام جدوں آپ دی نماز قضا ہو رہی سی نبی کریم علیہ السلام پوچھا علی آپ نے نماز ادا پڑھنی ہے قضا حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہو نماز ادا پڑھنا قضا نہیں قضا ہوندی تے پئی ہووے پر نظر دی نہ قضا ہووے علی مشکل کشا بولے اثر جانے نبی جانے علی مشکل کشا بولے اثر جانے نبی جانے اٹھی انگلی تے چانے ٹوٹ کے قدم سونے دے چمدا ہے اٹھی انگلی تے چن ٹوٹ کے قدم سونے دے چمدا ہے کیویں ٹوٹیا کیویں جڑیا کمر جانے نبی جانے کیویں ٹوٹیا کیویں جڑیا کمر جانے نبی جانے نیاسی مینوں اے غم کا دا میری نسبت ہے جیلانی نیاسی مینوں اے غم کا دا میری نسبت ہے جیلانی میں لجے پالا در منیا او در جانے قبر جانے میں لجے پالا
دا در ملیا او در جانے قبر جانے سانا خواہ محمد دا حشر جانے نبی جانے. محمد شہید صاحب جو نہایت ہی احسن طریقے سے ادیانات بازور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں اب اگلے ثنا خان کو یہاں بلاؤں، میں یہ گزارش کروں گا کیونکہ بہت دور سے ہمارے مہمان اس پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں. ابھی انشاءاللہ کمپیر کے فرائض وہ سر انجام دیں گے. گوجرانوالے سے خصوصی طور پہ پیر سید امجد حسین شاہ صاحب کے حکم پہ یہاں تشریف لائے. بہت بڑے بڑے سٹیجوں پہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی بڑے احسن انداز میں دی. ان کے آنے سے میں آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ محفل نعت نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. میرے نہایتی واجب احترام سید الطاف حسین شاہ صاحب، جن کے بارے میں پہلے ہی آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ کئی نعت خوان اس ملک میں ہمارے اس وطن میں موجود ہیں جو ان کا لکھا ہوا کلام پڑھتے ہیں. شاہ صاحب چونکہ ہم ایک ہی شہر کے لوگ ہیں، اور شاہ صاحب جب بھی کسی سٹیج کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو واقعی محفل میں ایک روحانی محفل جو ہے وہ سما ہو جاتا ہے. بڑی اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ آواز، اچھی آواز دی ہے، اور یہ ہمارے ملک کے نہیں بلکہ انٹرنیشنل نعت خوان ہیں. میں اپنے کمپیر ساتھی کو یہاں بلانے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کر کے اجازت چاہوں گا کہ بڑا سکون میسر ہے اس کرینے میں. مصطفیٰ صاحب، بڑا سکون میسر ہے اس کرینے میں، رہو کہیں بھی مگر دل رہے مدینے میں. تب بات بنے گی، آپ کو محفل کا بھی مزہ آئے گا، سننے والوں کو بھی اور سنانے والوں کو بھی. میں التماس کروں گا غلام مصطفیٰ صدیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور کمپیر کے فرائض سر انجام دے. جناب غلام مصطفیٰ صدیقی صاحب کو جاؤں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک سید یا رسول اللہ وسلم علیک سید یا حبیب اللہ. یہ درود پاک وہ نعت ہے، اس سے بڑی کوئی نعت نہیں. سب سے بڑی حضور کی نعت درود پاک ہے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ سارے دوست پڑھ لیں، انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ ہم سب کی حاضری بارگاہ رسالت میں ضرور قبول ہوگی. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ آواز بلند پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وسلم علیکہ سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وسلم علیکہ سید یا حبیب اللہ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. رب حبلی امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، خالق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں، الحمدللہ میں وہ سنی ہوں، اور وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے الصلاۃ والسلام. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے آج کی اس محفل کے حوالے سے جتنے دوست احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، بالخصوص آل نبی اولاد علی نعت گو شاعر، میرے مسلک کے بڑے پیارے نوجوان جو ملک پاکستان میں نہیں بیرون پاکستان، جن کی آواز مدحت رسالت اماب سے ہر وقت لبریز رہتی ہے. میری مراد آل نبی اولاد علی بلبل باغ مدینہ واصف شان رسالت
جناب سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ وہ بھی تشریف فرما ہے، اور وطن عزیز کی ابھرتی ہوئی بڑی پیاری آواز گدائے در آل رسول ثنا خان مصطفیٰ جناب تنویر حسین طاہر چشتی گولروی صاحب، جن کی وسادت سے اور جناب آل نبی اولاد علی پیر سید امجد حسین شاہ صاحب کے حکم سے آج کی اس محفل کے اندر شرکت کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ ہم سب کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، بلا تمہید ایک دو باتیں آپ کی ہوش گزار اگلے ثناخن کو دعوت سخن۔ اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایسے نہیں غلامان مصطفیٰ ہے، عشاقان مصطفیٰ کا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا اجتماع ہے، تھوڑے ہیں محبت والے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، بندے سارے 72۔ مودودی نے بھی یہ نتیجہ نکالا ہے کہ نبوت اتنی کامیاب نہیں۔ دیکھنا یہ جب اللہ کی طرف حضرت نوح علیہ السلام گئے، اللہ نے فرمایا نوح تجھے اس پر مبارک ہو، یا اللہ بندے سارے 72 ہیں۔ فرمایا میں یہ نہیں دیکھتا کہ بندے زیادہ ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، تو اپنی سناتا ہے، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، تو اپنی سناتا ہے۔ اب محبت والے بیٹھے ہیں، تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ سارے کہہ دیں سبحان اللہ۔ رب کعبہ کی قسم یہ جو آپ پہ نیچے بیٹھے ہیں، میں اوپر بیٹھا ہوں، یہ سب جو بیٹھے ہیں یہ سب سرکار کے ثنا خان ہیں۔ آج اسٹیج مل رہا ہے تو یہ بھی سرکار کی نسبت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ آپ کو یہ درجے ملی ہے تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کی نسبت سے ملی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ مجھ پہ میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا کہ میں شہنشاہ دو جہاں کا ثنا خان ہو گیا۔ جو سرکار کا ثنا خان ہے وہ اونچی آواز کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ، کہ مجھ پہ میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا، میں شہنشاہ دو جہاں کا ثنا خان ہو گیا۔ ان کا فقیر تاجوروں سے خری ہوا، ان کا گدا زمانے کا سلطان ہو گیا۔ الطاف وہ تو مر کے بھی تحاشا زندہ ہے جو بھی نبی کے نام پہ قربان ہو گیا۔ الطاف وہ تو مر کے بھی تحاشا زندہ ہے جو بھی نبی کے نام پہ، ایسے نہیں جو بھی نبی کے نام پہ۔ محبت کے ساتھ میں نے پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب کا یہ ضمن میں ایک دو اشعار آیا، آپ کی سماعتوں کی نظر بڑا پیارا کلام تھا۔ حضرات گرامی قدر ایک دو منٹ کے لیے توجہ ساری جو مائک پر ہوگی تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ بالخصوص حضرت صاحب سے حضرت صاحب کی نظر کروں گا، یہ جو جملہ ان کے بعد انشاءاللہ ایک آدھ شعر پڑھ کے دوسرے ثنا خان کو دعوت۔ رب کائنات نے شاہ صاحب محبوب کے چہرے کو دیکھا تو فرمایا والضحیٰ۔ جب حضرت حسان بن ثابت نے، دوستان محترم، جب حضرت حسان بن ثابت نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، میرا عشق کہتا ہے قرآن کی اس آیت کو دیکھا، تو آپ نے قلم کو اٹھایا ہوگا، بڑے محبت کے ساتھ پھر یہ لکھا ہوگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب یہ اشعار چلتے چلتے شیخ سعدی کے پاس پہنچے ہوں گے، آپ نے اسی کا ترجمہ یوں کر دیا ہوگا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی صلو علیہ وآلہ۔ جب یہ فارسی کے اشعار میرے مجدد دین و ملت امام اہل سنت کے پاس پہنچے، آپ نے ان کا اردو میں ترجمہ یوں کیا ہوگا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اللہ ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب اس کا ترجمہ پنجابی میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے کیا ہوگا تو آپ نے یوں کہہ دیا ہوگا کہ اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جان جہان آکھا، سچ آکھا کہ رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بن گیا۔ بلکہ پیر نصیر الدین نصیر اس کی تضمین میں یوں کہتے ہیں او دے دل نو تانگ بتیری ہے جدی ازل و شان اچیری ہے، رب بسرے دے وچ کی تیری ہے، اج سکھ مترا دی بتیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، اج نینا لائیا کیوں جڑیا، اینو ہستی دا عنوان آکھا کہ رب سچے دی برہان آکھا، اینو اکھیاں دا قرآن آکھا۔ اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جان جہان آکھا، سچ آکھا کہ رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بن جا، کی جن بشر کی شاہ گدا کتھی جسوی نصیر او شان خدا اٹھ ہوش جموعہ بول
लका किथे मेरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जा लड़ियां, किथे मेरे अली किथे तेरी सना। अब दोस्तों की नजर इसका तर्जमा पंजाबी में ख्वाजा गुलाम फरीद की जुबान से करना चाहता हूँ। जब अखियों की बात आई तो ख्वाजा गुलाम फरीद ने कलम को उठाया। आप कहते हैं अखा लड़ियां ते जोर ठिकाने लड़ियां ते छड़ गईयां सब अड़ियां ते जे ना छड्डन ए अड़ियां फिर समझ नहीं लड़ियां। इन अखियां दा ना तो मान करी इत्थे रह गईयां बड़ियां बड़ियां। गुलाम फरीदा ओ कादियां अखियां जड़ियां लड़ियां ते तोड़ न चढ़ियां। बस जिस दिन दी अखियां लड़ गईयां उस दिन दी अखियां खुल गईयां। एक रोजा हजूर दा याद रहा बाकी सारियां गल्लां भुल गईयां। एक रोजा हजूर दा याद रहा बाकी सारियां गल्लां भुल गईयां। फिर मुझे कहने दीजिए कि अल्लाह की हर चीज है दिलदार की खातिर, अल्लाह की हर चीज है दिलदार की खातिर। हर चीज को तख्लीक किया है यार की खातिर, हर चीज को तख्लीक किया है यार की खातिर। अरे नादानो हर बात पे तनकीद का पहलू ना निकालो, महबूब तो होते हैं फकत प्यार की खातिर। नादानो हर चीज पे तनकीद का पहलू ना निकालो, महबूब तो होते हैं फकत प्यार की खातिर। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल मंजूर फरमाए। ये जो दो चार लम्हे आपकी समातों की नजर में हुआ, गुजारिश अर्ज करूंगा जितने दोस्त अगर नाराज हुए हो कि वक्त ज्यादा है माजरत, ताकि ये मोहब्बत के साथ इसलिए था कि शायद जितना मेरे अंदर जोर है मैंने कमी नहीं की, सारा लगा लिया है। मैं इसलिए लगाया है कि जो बाहर दोस्त बैठे हैं शायद इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब शाह साहब पढ़ेंगे तो उस वक्त ही हम आएंगे। उनकी समातों की नजर कर रहा हूँ। हजूर की बारगाह रिसालत में नजराने नात के फूल निछावर करने के लिए शाह साहब भी तशरीफ लाए हैं। शाह साहब के पढ़ने से ही नहीं नात होती, बल्कि आपका दरियों पर बैठकर सुबहान अल्लाह कहने से भी नात हो जाती है। आका की महफिल पाक में आकर बैठने से भी नात हो जाती है। और एक नात खुदा ने भी शुरू की थी अर्श पर, उसी नात के 30 सुपारे हो गए। आइए आका की बारगाह रिसालत में नजराने मोहब्बत के फूल निछावर करने के लिए बड़ी प्यारी आवाज आपकी समातों की नजर बुलबुल बाग मदीना वासी पे शान रिसालत जनाब मोहम्मद सिद्दीक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाते हैं बड़ी मोहब्बत के साथ। गदाए दर रसूल सना खान मुस्तफा जनाब मोहम्मद सिद्दीक साहब बारगाह रिसालत में नजराने अकीदत के फूल निछावर मारते हैं। अहबाब से मैं ये गुजारिश करूंगा कि जिसे दुरुस्त नहीं आता वो ना पढ़े, जिसे आता है उसे कमली वाले आका की बद्दुआ की चेहरे की कसम है। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ मेरे साथ सारे बुलंद आवाज साथ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल